بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 10 ممالک جو کہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو، لیکن 2008 کے فائنینشیل مارکیٹ کرائسس کے اثرات آج بھی پوری دنیا کے ممالک اور ان کی معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لبنان، سری لنکا، ریشیا، سرینم اور زمبیا جیسے ممالک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ممالک ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ $400 بلین ڈیپٹ سے زیادہ کا قرضہ ایسا ہے جو کہ ان ممالک نے ادا کرنا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ قرضہ ارجنٹینا کا ہے جو کہ $150 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان ممالک کے بارے میں جو کہ عنقریب ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، ارجنٹینا۔ سالانہ GDP $631 بلین، اوسطاً انکم $13,622۔ پچھلے کئی سالوں سے دنیا کی بہت سی اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور ان سب سے زیادہ برا حال ارجنٹینا کا ہے، جس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ ان کے پبلک مارکیٹ میں ان کی آفیشیل کرنسی 50% ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ آج ان کے ریزرو اتنے لو ہو چکے ہیں کہ صرف 2 سالوں کے عرصہ میں ان کے ملک کو باؤنڈ ریٹ 50 سینٹ سے گرا کر 20 سینٹ پر لانا پڑا۔ اندازوں کے مطابق حکومت کے بینکوں کے پاس صرف 2024 تک ملک چلانے کے اثاثے ہی نہیں۔ تاہم ان کی نئی پریزیڈنٹ کرسٹینا کے مطابق ان کو پوری امید ہے کہ وہ IMF سے قرضہ لے کر اپنی معیشت کو اور بہتر کر سکتی ہے۔ نمبر 2، یوکرین۔ سالانہ GDP $198 بلین پر کیپیٹا، یعنی اوسطاً انکم $4,830۔ سال 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں رشیا یوکرین وار شروع ہوئی، جو کہ آج تک جاری ہے اور لگتا ہے کہ اگلے کئی سالوں تک جاری رہے گی، جس کے نتیجے میں یوکرین کا تو بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ملک آپ پر حملہ کرے گا تو آخرکار اکانومی کہاں بچ پائے گی۔ روس کے حملے کے بعد اس چھوٹے سے ملک کا قرضہ 10 بلین سے بڑھ کر $100 بلین سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور دنیا بھر نے اگر یوکرین کا ساتھ نہ دیا تو یہ اگلے چند مہینوں میں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ ستمبر 2022 میں انہوں نے اپنے قرضے کی $1.2 بلین پیمنٹ بھی کرنا تھی، جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ روس کے ساتھ اپنی جنگ کی وجہ سے یوکرین کو پوری دنیا سے ہر طرح کی مدد مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس بات کا چانس ہے کہ فارن ایڈ ریزرو کی وجہ سے یہ اپنا قرضہ اتار سکیں گے۔ آج ان کے ملک کی معیشت فارن ایڈ پر کچھ زیادہ ہی انحصار کر رہی ہے، جو اس کو تیزی سے ڈیفالٹ ہونے کی طرف بھی لے کر جا رہا ہے۔ 20% یوکرین پر روس کا قرضہ بھی ہو چکا ہے، اور ان کی تقریباً انڈسٹری کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ روس نے میزائل مار کر اپنے پڑوسی کا بہت نقصان جہاں پر پہنچایا، وہاں پر ان کی معیشت 40% شرنک کر چکی ہے۔ جنگ کی وجہ سے یوکرین کی اسٹاک مارکیٹ پیسہ بھی نہیں پکڑ رہی، اور جنگ سے پہلے کے قرضے ابھی تک انہوں نے نہیں دیے، اور یوکرین کے اپنے انویسٹر کو قرضہ واپس دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اور ان کا ملک یوکرینین پبلک فائنینس پر ہی زندہ ہے، یعنی جو لوگوں کا اپنا ذاتی پیسہ بینکوں میں ہے، یہ بس اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور یورپی یونین اور IMF پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ملک اب کسی بھی وقت ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ٹونیشیا۔ سالانہ GDP $462 بلین پر کیپیٹا انکم، یعنی اوسطاً سالانہ آمدن $3,763۔ دوستو، شدید غربت اور کمزور معیشت کی وجہ سے افریقہ کے بہت سے ممالک ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، جن میں سب سے آگے ٹونیشیا ہے، یعنی کہ ٹیونس۔ ان کے 10% بجٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اخراجات ان کی کمائیوں سے کہیں زیادہ ہیں، بالکل پاکستان کی طرح۔ اس کے علاوہ ان کا ہائیسٹ پبلک سیکٹر ویٹیج بل بھی کافی زیادہ ہے،
جس کی وجہ سے پچھلے کافی عرصہ سے یہاں کی حکومت نے عوام کو نہ تو پینشن دی اور پبلک سیلری بھی بند کر رکھی ہے۔ ملک کی اکانومی کے ایک بڑے حصے کو لیبر یونین مافیا نے کنٹرول کر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ IMF پروگرام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آج ان کے ملک کو 20 بلین دینار فائننسنگ کی اشد ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ان کی معیشت مزید متاثر ہو سکتی ہے۔ آج تنیشیا IMF سے $4 بلین کا قرضہ لے رہا ہے، جس کے بدلے میں ان پر بہت سی کڑی شرط لاگو ہو سکتی ہیں، جس سے یہاں کی عوام بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، گانا۔ سالانہ GDP $822 بلین، پر کیپٹا انکم $2376۔ دوستو، مسلسل قرضے لینے کی وجہ سے آج گانا بہت جلد ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اور اس کی ڈیپٹ ٹو ریشو 85% ہو چکی ہے، اور پچھلے ایک سال میں اس کی اپنی کرنسی 25% قدر کھو چکی ہے اور دن بدن گر رہی ہے۔ آج یہاں پر افراد زر 30% ہو چکی ہے اور ملک کا زیادہ تر جمع کیا ہوا پیسہ ٹیکسوں اور قرضوں کی ادائیگی میں نکل جاتا ہے۔ ملکی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ بڑھتے ہوئے قرضے ہیں۔ یہاں کی معیشت کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ 2020 میں پھیلنے والی وبا کے علاوہ رشیا اور یوکرین کی جنگ اور ان کی اپنی اسٹیٹ کی مس مینجمنٹ اور یہاں پر شدید کرپشن شامل ہے۔ یہ ملک اپنے گزارے کے لیے ہر چیز کو امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ان کی اپنی ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمبر 5، مصر۔ سالانہ GDP $439 بلین، پر کیپٹا انکم $4173۔ دوستو، مصر آج دنیا کے مشہور ترین ممالک ہونے کے باوجود ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ان کا 95% ڈیپٹ ٹو ریشو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک اپنی سالانہ کمائی کا 95% حصہ اپنا قرضہ اتارنے میں لگا دیتا ہے۔ پچھلے ایک سال میں اس ملک کی کمائی میں سے $11 بلین باہر دیا جا چکا ہے، جس کا بوجھ اس کی اکانومی پر پڑا ہے اور ایک بہت بڑے قرضے سے دوچار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگلے 5 سالوں کے دوران $100 بلین کا قرض اتارنا ہے۔ مارچ 2022 میں مصر نے اپنی کرنسی 15% گرا کر IMF سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں ان کو $5 بلین IMF کا پیکج مل چکا ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے معیشت خطرے میں ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران مصر کو 2 بار اپنی کرنسی کی قدر کم کرنی پڑی۔ نمبر 6، پاکستان۔ سالانہ GDP $377 بلین، پر کیپٹا انکم $1658۔ دوستو، سال 2022 میں پاکستان کی حکومت نے IMF سے ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں شدید مہنگائی ہوئی اور ہر چیز پر ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ ہائی انرجی امپورٹ کرائسس کی وجہ سے پورا ملک ہی بیلنس پیمنٹ کرائسس پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فورن کرنسی ریزرو بھی $4 بلین سے کم ہو چکے ہیں، اور کچھ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور ناکام حکومت نے اس بات کو سیاسی وجوہات کی وجہ سے چھپایا ہوا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ریکارڈ لو ہو چکی ہے۔ آج پاکستان اپنی کمائی کا 40% حصہ قرض کی ادائیگی میں دے دیتا ہے، اس لیے ہمارے ملک کو اپنے خرچے تیزی سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان آج ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر آ چکا ہے اور اگر ہماری معیشت اسی طرح نیچے کی طرف جاتی رہی تو ہم اگلے چند دنوں میں ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ پچھلے 20 سالوں سے بے تحاشا لیے گئے قرض، کرپشن کرنے سے اور غلط اکنامک پالیسی کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت کا گروس پبلک ڈیپٹ 1500% سے بڑھ چکا ہے اور یہ $3 ٹریلین سے اٹھ کر سیدھا $60 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ ملک کا ڈیفالٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک جو بھی کماتا ہے اپنا قرض اتارنے میں لگا دیتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔